بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھتا تھا اور جن پارٹیز میں جاتا تھا وہاں ڈرنکس ٹیبل پر شراب بھی موجود ہوتی تھی، اور ہر بار اس مشروب سے انکار پر کسی نے پچھلے 8 سال کے دوران شاید ایک بار بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی 9 سال پہلے والا سالار سکندر سے واقف نہیں تھا، لیکن وہ ایک فرد جو 2 دن پہلے اس کے گھر میں آیا تھا، اس کے پاس سالار کی کسی بھی بات اور عمل پر شبہ کرنے کے لیے بڑی ٹھوس وجوہات موجود تھی۔ یہ سب تو ہوگا ہی، ایسی حرکتیں نہ کرتا تب قابل اعتبار ہوتا۔ اب جب کہ ماضی کچھ اتنا صاف نہیں ہے تو اس پر اپنا اعتبار قائم کرنے میں کچھ وقت تو لگے گا ہی۔ بیرونی دروازے کی طرف جاتے ہوئے اس نے بڑی آسانی کے ساتھ سارا الزام اپنے سر لے کر امامہ کو بری الزامہ قرار دے دیا تھا۔ تمہارے کپڑے پریس کر دوں؟ اس نے بیڈ روم میں آ کر پوچھا۔ وہ ڈریسنگ روم میں وارڈ روب کھولے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ نہیں، میرے کپڑے تو پریس ہو کر آتے ہیں۔ ایک ہینگر نکالتے ہوئے وہ پلٹ کر مسکرایا۔ امامہ کو یکدم اپنے کانوں کے بندے یاد آئے۔ تم نے میرے ایئر رنگز کہیں دیکھے ہیں؟ میں نے واش روم میں رکھے تھے، وہاں نہیں ملے مجھے۔ ہاں، میں نے اٹھائے تھے وہاں سے، وہ ڈریسنگ ٹیبل پر ہیں۔ سالار 2 قدم آگے بڑھا اور ایئر رنگز اٹھا کر امامہ کی طرف بڑھا دیے۔ یہ پرانے ہو گئے ہیں، تم آج میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں نئے لے دوں گا۔ وہ ایئر رنگز کانوں میں پہنتے ہوئے ٹھٹکی۔ یہ میرے ابو نے دیے ہیں جب مجھے میڈیکل میں ایڈمیشن ملا تھا، میرے لیے پرانے نہیں ہیں۔ تمہیں ضرورت نہیں اپنے پیسے ضائع کرنے کی۔ اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے امامہ نے پلٹ کر دیکھنے کی زحمت تک نہیں کی۔ وہ بیڈ روم کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ اگلے کچھ سیکنڈز وہیں کھڑا رہا۔ وہ محبت سے کی ہوئی آفر تھی جسے وہ اس کے منہ پر مار کر گئی تھی۔ کم از کم سالار نے یہی محسوس کیا تھا۔ اسے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ محبت سے کی جانے والی اس آفر کو اس نے ضرورت پوری کرنے والی چیز بنا دیا تھا۔ وہ مرد تھا، ضرورت اور محبت میں فرق نہیں کر پاتا تھا۔ وہ عورت تھی، ضرورت اور محبت میں فرق رکھتے رکھتے مر جاتی۔ ڈاکٹر سبت علی کو اس دن صبح ہی سیدہ اماں سے طویل گفتگو کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ 2 یا 3 دن بعد ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کیا کرتے تھے، اور آج بھی انہوں نے سیدہ اماں کی طبیعت پوچھنے کے لیے ہی فون کیا تھا۔ وہ ان کی آواز سنتے ہی پھٹ پڑی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی بے یقینی سے ان کی باتیں سنتے رہے۔ انہیں سیدہ اماں کی کوئی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آمینہ نے آپ سے یہ کہا کہ سالار اپنی پہلی بیوی کی باتیں کرتا رہا ہے۔ انہیں لگا کہ انہیں سیدہ اماں کی بات سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ وہ بیچاری تو روتی رہی، فون پر بھی اور میرے پاس بیٹھ کر بھی۔ سالار نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس سے ٹھیک طرح سے بات تک نہیں کرتا۔ وہ بھائی صاحب، آپ نے بڑا ظلم کیا ہے بچی پر۔ سیدہ اماں ہمیشہ کی طرح جذباتی ہو رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ دونوں تو پرسوں میرے پاس آئے ہوئے تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوش تھے۔
ڈاکٹر صفت علی پریشان کم اور حیران زیادہ ہو رہے تھے، اور آپ کے گھر سے واپسی پر وہ اسے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ وہ بیچاری ساری رات روتی رہی۔ آمنہ آپ کے ہاں رہی پرسوں؟ وہ پہلی بار چونکے تھے۔ تو اور کیا، سالار تو اس کو لے جانا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ تو اس کے ماں باپ آ رہے تھے کل، تو اس لیے مجبوراً لے گیا اسے۔ اور آمنہ بھی بڑی پریشان ہے، سارا دن چپ بیٹھی رہی۔ آپ تو بھائی صاحب بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے، بڑا نیک صالح بچہ ہے، لیکن یہ تو بڑا خراب نکلا، ابھی سے تنگ کرنا شروع کر دیا ہے اس نے۔ اس وقت ڈاکٹر صفت علی کے 14 طبق روشن ہو رہے تھے۔ امامہ اس رات ان کے گھر پر بھی خاموش بیٹھی رہی تھی، لیکن انہیں یہ شائبہ تک نہیں ہوا ان دونوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے۔ اور سالار کی پہلی بیوی، کون سی پہلی بیوی نکل آئی تھی جس کا حوالہ اس نے سیدہ اماں کو دیا تھا، وہ اب پہلی بار سالار کے بارے میں پریشان ہونے لگے تھے؟ کیا انہوں نے کوئی غلطی کر دی تھی؟ بے حد پریشانی کے عالم میں انہوں نے امامہ کو فون کیا۔ امامہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیدہ اماں ڈاکٹر صفت علی سے واقعی سب کچھ کہہ دیں گی، اور وہ بھی اتنی جلدی۔ ڈاکٹر صفت علی نے اس کا حال احوال پوچھتے ہی اس سے اگلا سوال یہی کیا تھا، سیدہ بہن نے مجھے بتایا کہ آپ کو سالار سے کچھ شکایتیں ہیں۔ وہ بے حد پریشان لگے تھے۔ امامہ کا حلق یکدم خشک ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اقرار کرے یا انکار۔ اس کی خاموشی نے ڈاکٹر صفت علی کو مزید پریشان کیا۔ اور سالار آپ سے کون سی پہلی بیوی کے بارے میں باتیں کرتا رہا ہے؟ وہ بے اختیار ہونٹ کاٹنے لگی۔ اس کا ذہن اس وقت بالکل معاف ہو گیا تھا۔ وہ سالار کے خلاف تمام شکایات کو الزامات کے طور پر دہرانا چاہتی تھی، لیکن اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر صفت علی سے اتنی بے تکلفی کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی جو اس نے سیدہ اماں سے کہا تھا۔ سیدہ اماں سے شکایتیں کرتے ہوئے اس نے مبالغے سے بھی کام لیا تھا، اور اسے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ سیدہ اماں نے اس کی کون سی بات کس طرح انہیں بتائی ہے۔ اس کی مسلسل خاموشی نے ڈاکٹر صفت علی کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ بیٹا، جو بھی بات ہے آپ مجھے بتا دیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو، وہ مجھے بہت اگنور کرتا ہے، ٹھیک سے بات نہیں کرتا مجھ سے، اس نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا۔ 2 جملوں کے بعد اسے سب کچھ بھول گیا۔ جو یاد تھا اسے وہ ڈاکٹر صفت علی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ اس نے اتنے دنوں میں اس کی یا اس کے کپڑوں کی تعریف نہیں کی، اس کے ساتھ سحری نہیں کی، اس کے ساتھ افطاری نہیں کی۔ آفس سے دیر آتا ہے، صبح اس کو بتائے بغیر گھر سے چلا جاتا ہے، اسے اتنے دنوں سے فرقان کے گھر کا کھانا کھلا رہا ہے، اور اسے شادی کے دوسرے دن بعد سیدہ اماں کے پاس چھوڑ گیا۔ ڈاکٹر صفت علی نے اس کی دونوں شکایات پر غور کیے بغیر اس سے کہا، اس نے آپ سے کسی اور شادی کا ذکر کیا ہے؟ وہ چند لمحوں کے لیے ہونٹ کاٹتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے سیدہ اماں سے جھوٹ بولا، اور یہی وہ جھوٹ تھا جس نے سیدہ اماں کو اس قدر ناراض کر رکھا تھا۔ نہیں، سیدہ اماں کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، ایسا تو کچھ نہیں۔ اس نے سرخ چہرے کے ساتھ تردید کی۔
دوسری طرف فون پر ڈاکٹر سبتے علی نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ آپ کو پرسوں سیدہ اماں کے پاس کیوں چھوڑ گیا تھا؟ انہوں نے دوسرے الزام کے بارے میں کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا۔ جب آپ دونوں ہمارے گھر پر تھے تب تو آپ کا وہاں ٹھہرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، راستے میں آپ لوگوں کا کوئی جھگڑا ہوا؟ انہوں نے اپنے آخری جملے سے امامہ کو جیسے بنا بنایا جواب دے دیا۔ میری سمجھ میں جی، امامہ نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر سبتے علی بات کرتے کرتے رک گئے۔ وہ سالار کے جس رویے کی منظر کشی کر رہی تھی وہ ان کے لیے نیا تھا۔ خیر، میں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں، آپ میری طرف آ جائیں، سالار کو بھی افطار پر بلوا لیتے ہیں، پھر میں اس سے بات کروں گا۔ امامہ نے بے اختیار آنکھیں بند کی۔ اس وقت یہی ایک چیز تھی جو وہ نہیں چاہتی تھی۔ وہ آج کل بہت دیر سے آفس سے آ رہا ہے، کل رات بھی 9 بجے آیا، شاید آج نہ آ سکے۔ اس نے کمزور سی آواز میں کہا، میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں اس سے، ڈاکٹر سبتے علی نے کہا۔ جی، اس نے بمشکل کہا۔ وہ اس کے کہنے پر آنکھیں بند کر کے کسی سے بھی شادی کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ وہ افطار کی دعوت پر نہ آنے کے لیے کس مصروفیت کو جواز بناتا؟ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر سبتے علی کو کیا جواب ملنے والا ہے۔ فون بند کر کے وہ بے اختیار اپنے ناخن کاٹنے لگی۔ یہ درست تھا کہ اسے سالار سے شکایتیں تھیں، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ شادی کے چوتھے دن اس طرح کی کوئی بات ہو۔ ہیلو سویٹ ہارٹ۔ 5 منٹ بعد اس نے اپنے سیل پر سالار کی چہکتی ہوئی آواز سنی اور اس کے ضمیر نے اسے بری طرح ملامت کیا۔ بندہ اٹھتا ہے تو کوئی میسج ہی کر دیتا ہے، فون کر لیتا ہے، یہ تو نہیں کہ اٹھتے ہی میکے جانے کی تیاری شروع کر دے۔ وہ بے تکلفی سے حالات کی نوعیت کا اندازہ لگائے بغیر اسے چھیڑ رہا تھا۔ امامہ کے احساس جرم میں مزید اضافہ ہوا۔ ڈاکٹر سبتے علی نے یقیناً اس سے فی الحال کوئی بات کیے بغیر اسے افطار پر بلایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب ابھی افطار کے بارے میں کہہ رہے تھے، میں نے انہیں کہا میں آج آفس سے جلدی آ جاؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے آؤں گا۔ وہ اسے بتا رہا تھا۔ امامہ کو یکدم کچھ امید بندھی، وہ اگر پہلے گھر آ جاتا تو اس سے بات کر لیتی، کچھ معذرت کر کے اسے ڈاکٹر صاحب کے گھر متوقع صورتحال کے بارے میں آگاہ کر سکتی تھی۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ ہاں، یہ ہو سکتا تھا، لیکن اگر تم جانا چاہو تو میں تمہیں بھجوا دیتا ہوں۔ سالار نے اگلے ہی جملے میں اسے آفر کی۔ نہیں نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، امامہ نے بے اختیار کہا۔ اوکے، میں پھر انہیں بتا دیتا ہوں۔ اور تم کیا کر رہی ہو؟ اس کا دل چاہ وہ اس سے کہے۔ وہ اس گڑھے سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے جو اس نے سالار کے لیے کھودا تھا۔ فرقان کی ملازمہ آئے گی آج صفائی کرنے کے لیے۔ عام طور پر وہ تو صبح میرے جانے کے بعد آ کر صفائی کرتی ہے، لیکن تم اس وقت سو رہی ہوتی ہو تو میں نے اسے فی الحال اس وقت آنے سے منع کیا ہے۔ تم بھابھی کو کال کر کے بتا دینا کہ وہ اسے کب بھیجیں۔ وہ شاید اس وقت آفس میں فارغ تھا، اس لیے لمبی بات کر رہا تھا۔ کچھ تو بولو یار، اتنی چپ کیوں ہو؟ نہیں، وہ میں ایسے ہی۔ وہ اس کے سوال پر بے اختیار گڑبڑائی۔ تم فری ہو نا اس وقت؟ اس نے بے حد محتاط لہجے میں پوچھا۔ اگر وہ فارغ تھا تو وہ ابھی اس سے بات کر سکتی تھی۔ ہاں، ایویویشن ٹیم چلی گئی ہے۔ کم از کم آج کا دن تو ہم سب بہت
ریلیکسڈ ہیں، اچھے کمنٹس دیے کر گئے ہیں وہ لوگ، وہ بڑے مطمئن انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ وہ اس کی باتوں پر غور کیے بغیر اس ادھیڑ بن میں لگی ہوئی تھی کہ بات کیسے شروع کرے۔ آج اگر ڈاکٹر صاحب انوائٹ نہ کرتے تو میں سوچ رہا تھا رات کو کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں، فورٹریس میں انڈسٹریل ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے وہاں چلتے، بلکہ یہ کریں گے کہ ان کے گھر سے ڈنر کے بعد فورٹریس چلے جائیں گے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا محاورہ آج پہلی بار امامہ کی سمجھ میں آیا تھا۔ یہ محاورتن نہیں کہا گیا تھا، واقعی بعد سچویشن میں چلو بھر پانی میں ڈوبنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ بات شروع کرنے کے جتن کر رہی تھی اور یہ کیسے کرے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں ذرا ڈاکٹر صاحب کو بتا دوں، وہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتی سالار نے بات ختم کرتے ہوئے کال بند کر دی۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہ گئی۔ وہ تقریباً 4 بجے گھر آیا تھا اور وہ اس وقت تک یہ طے کر چکی تھی کہ اسے اس سے کس طرح بات کرنی ہے۔ سالار اوپر نہیں آیا تھا، اس نے فون پر اسے نیچے آنے کے لیے کہا۔ وہ جب گاڑی کے کھلے دروازے کے اندر بیٹھی تو اس نے مسکرا کر سر کے اشارے سے اس کا استقبال کیا۔ وہ فون پر اپنے آفس کے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا۔ ہینڈز فری کان سے لگائے ڈاکٹر سبتی علی کے گھر کی طرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ مسلسل اسی کال میں مصروف رہا۔ امامہ کی جیسے جان پر بن آئی تھی، اگر وہ سارے راستے بات کرتا رہا تو ایک سگنل پر رکنے سے اس نے سالار کا کندھا تھپ تھپایا اور بے حد خفگی کے عالم میں اسے کال ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ نتیجہ فوری طور پر آیا۔ چند منٹ مزید بات کرنے کے بعد سالار نے کال ختم کر دی۔ سوری، ایک کلائنٹ کو کوئی پرابلم ہو رہا تھا، اس نے کال ختم کرنے کے بعد کہا۔ اسلام آباد چلو گی؟ اس نے اگلے جملے نے امامہ کے ہوش اڑا دیے۔ اسلام آباد چلو گی؟ اس کے اگلے جملے نے امامہ کے ہوش اڑا دیے۔ وہ سب کچھ جو وہ سوچ کر آئی تھی اس کے ذہن سے غائب ہو گیا۔ اسلام آباد؟ اس نے بے حد بے یقینی سے سالار کو دیکھا۔ ہاں، میں ایک ویک اینڈ پر جا رہا ہوں، سالار نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ بے اختیار اٹکی۔ تمہارے پاپا تو تمہیں منع کر کے گئے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد نہ لے کر آنا۔ پھر سالار نے اس کی بات کاٹی۔ ہاں، اور اب وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہیں ساتھ لانا چاہوں تو لے آؤں، اس نے بڑی روانی سے کہا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ میری فیملی کو پتہ لگ سکتا ہے، اس نے لمبی خاموشی کے بعد بالآخر کہا۔ آج یا کل تو پتہ لگنا ہی ہے، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ میں ساری عمر تمہیں چھپا کر رکھوں۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، تمہاری فیملی نے تمہارے بارے میں لوگوں سے کہا ہے کہ تم شادی کے بعد بیرون ملک سیٹل ہو گئی ہو۔ اب اتنے سالوں کے بعد تمہارے حوالے سے کچھ کریں گے تو خود انہیں بھی پریشانی ہوگی اور وہ ندامت محسوس کریں گی، اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ وہ کچھ کریں گے۔ وہ مطمئن تھا۔ تم انہیں نہیں جانتے، انہیں پتہ چل گیا تو وہ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ پریشان ہونے لگی تھی۔ وہاں کبھی کبھار جایا کریں گے، خاموشی سے جائیں گے اور آ جایا کریں گے۔ یار اتنا سوشلائز نہیں کریں گے وہاں۔ وہ اس کی بے فکری سے چڑی۔ نہیں،
پتہ چلا تو وہ مجھے لے جائیں گے، وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ روانسی ہو رہی تھی۔ فرض کرو امامہ اگر انہیں اتفاقاً تمہارے بارے میں پتہ چلتا یا لاہور میں تمہیں کوئی دیکھ لیتا تو تمہیں کوئی نقصان پہنچاتے تو تمہیں پتہ چلے گا، میں کبھی بیٹھ جاؤں گی ہی نہیں۔ اس نے بے ساختہ کہا۔